بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بے پایہ رحمتیں اور ہمیں بے انتہا نعمتوں سے برکتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آج ہے ہفتے کا دن اور 9 مئی۔ میں ہوں طارق چودھری۔ آج ہمیں بات کرنا ہے اپنے ازلی دشمن انڈیا کے حوالے سے۔ وہ کیوں جارحیت پہ تلا ہوا ہے؟ کیا اس نے کسی نئی اسٹرائک کا فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا وہ بلوچستان میں اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے گا؟ کشمیریوں کی نسل کشی کب تک جاری رہے گی؟ اور گوادر ایئرپورٹ کی تعمیر کا شروع ہونا اور مشرق وسطی میں پاکستان کے باسمتی چاول کی برآمد میں 59% تک اضافہ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے ان موضوعات کا احاطہ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرمائیے اور اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ اسے آخر تک دیکھیے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور پھر اپنے آراء اور کومنٹ سے ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ پاک ایران سرحد سے 14 کلومیٹر دور بلیدہ سے پیٹرولنگ کر کے واپس آتے ہوئے ہماری سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیے گئے حملے میں ہمارے میجر سمیت 6 جوان شہادت پا گئے۔ شہداء میں میجر ندیم، نائک جمشید، لانس نائک خضر حیات، لانس نائک تیمور، سپاہی ندیم اور سپاہی سرور شامل ہیں۔ اور اس طرح سے ہمارے یہ عظیم مجاہد اس قافلہ میں جا شامل ہوئے جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاطر اپنی قیمتی ترین متاع یعنی اپنی زندگی بھی قربان کر دی۔ ان عظیم شہداء کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ پوری قوم ان شہداء کو سلیوٹ کرتی ہے۔ چند روز قبل بھی شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملے میں پاک فوج کے 2 اہلکار مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے۔ بھارت نے اپنی شرارتوں اور غلط کاریوں کو جاری رکھتے ہوئے آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان کو اپنے موسمی خبر نامے کا حصہ بنانے کی بچگانہ حرکت بھی کر ڈالی ہے۔
بھارت سالہ سال سے مسلسل یو این او کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کی دھڑلے سے خلاف ورزیاں کرتا چلا آ رہا ہے. اشرے گزر چکے، باز نہیں آ رہا. شیخ سعدی ایک شعر میں کہتے ہیں، چیتے کی مثال دیتے ہوئے، کہ وہ انتہائی طاقتور جانور ہے اور بلی انتہائی کمزور. لیکن اگر بلی بھی چیتے کی بدماشیوں سے تنگ آ جائے تو وہ بلی جپٹ کر اس کی آنکھیں نوچ لیتی ہے. بھارت کی شرارتوں کے بعد، مسلسل غلط کاریوں کے بعد، اس کا بھی بالکل یہی حال اور حشر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان تو پہلے سے ہی اس کی مسلسل جارحیت سے تنگ آیا ہوا ہے، لیکن آپ کشمیریوں میں بھی غصے کا لاوا بری طرح سے ابل پڑا ہے اور پھٹنے کو بالکل تیار. بھارتی فوجی آئے روز کشمیریوں کے باپردہ گھروں میں بلا جواز گھس جاتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، انہیں بہت بری طرح سے ہراساں کرتے ہیں. نوجوانوں کو دڑا دڑ جیلی مقابلوں میں ہلاک کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، اور ہزاروں نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر ماورائے عدالت لاپتہ کر دیا گیا ہے. ان کے گھر والوں کو مہینوں سے یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے بچے زندہ بھی ہیں یا نہیں. 5 اگست سے جاری لاک ڈاؤن نے ان تمام مظالم سے بھی بڑھ کر کشمیریوں کی معیشت کو کچل کر رکھ دیا. گزشتہ دنوں کشمیری نوجوانوں کی طرف سے اس کا بھرپور جواب دیا گیا اور بھارت کی استبدادی فوج کی چیخیں نکلوا دی گئیں، لیکن بھارت نے اس سے کوئی اثر نہیں لیا اور غلطی پہ غلطی کرنے پر تلا ہوا ہے، جس نے کشمیریوں کے غم و غصے کو اور بھی بڑھا دیا ہے. کشمیریوں کے رد عمل سے بچنے کے لیے 9 ماہ سے انڈیا کی طرف سے مسلط کردہ لاک ڈاؤن اب انڈیا نے ان کی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے اسے اور بھی سخت تر کر دیا ہے تاکہ وہ گھروں سے باہر نکل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی نہ کر پائیں اور بھارت کو عالمی میڈیا میں سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ کشمیری نوجوان انٹرنیٹ کا استعمال خوب جانتے ہیں. ایک دوسرے سے جبری دوری بھی انہیں بھرپور تحریک سے باز نہیں کر سکتی اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کا ناک میں دم کر سکتے ہیں. لہذا اس نے مسلسل انٹرنیٹ اور فون سروسز بھی سسپینڈ کر رکھی ہیں. کشمیریوں کی آنکھوں کے سامنے جب ان کی بہنوں کی عصمت تار تار کی جاتی ہے، جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پیاروں کو انتہائی بے دردی اور سفاکی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، جب بلا جواز ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں اور جلا دیے جاتے ہیں، تو انڈیا کب تک کشمیریوں کے بدلے کی آگ سے بچا رہا.
کب تک ان کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ 9 ماہ تک انتہائی مسلسل خوفناک لاک ڈاؤن، ہزاروں نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر ٹارچر سیلز میں لے جانا یا لاپتہ کر دینا، کشمیریوں کے باغوں کو جن پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا اجاڑ کر ختم کر دینا، اور کاروبار کی مسلسل بندش سے ان کی معیشت، رہی صحیح معیشت کو بھی برباد کر دینا، دفعہ 370 اور 35A کو ختم کر دینا، کشمیر کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کرنا، RSS کے ورکرز کو لاکھوں کی تعداد میں وادی میں کشمیری شہریت دینا اور انہیں بسانا، یہ سارے اقدامات وہ ہیں جن کے نتیجہ کا خوف بھارت کو اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے کہ جب ان کا نتیجہ نکلا، کشمیری باہر نکل آئے، تو پھر ان کے انتقام سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ دنیا کو کشمیریوں تک رسائی دینے سے انکاری ہے تاکہ اس کی پیدا کردہ بربادی دنیا کی نظروں میں نہ آ سکے۔ امریکہ کے مینارڈی کمیشن کی طرف سے بھارت کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے انتہائی تشویشناک ملک قرار دینے اور بھارت اور اس کی ذمہ دار شخصیات پر پابندیاں لگانے کی سفارش، اور دنیا کے دیگر حصوں سے اٹھنے والی مذمتی آوازوں نے نام نہاد سیکولر بھارت کے منہ پر ایک بھرپور تمانچہ لگایا ہے، اور بھارت کی یہ کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ دنیا اس کی صفاقی کو نہ جان پائے، اور اس کی یہ کوششیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اپنے موسمیاتی خبر نامے میں شامل کرنے کی، کہ وہ سی پیک اسے ایک بھی نظر نہیں پاتا، اور وہ اس میں خرابی کے در پہ ہے۔ بلوچستان میں وہ راہ کے ایجنڈوں کے ذریعے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے اداروں کے خلاف کارروائیاں کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ LOC پہ وہ امن و امان کی صورتحال کے در پہ ہے۔ آزاد کشمیر میں روزانہ بنیادوں پر وہ پرامن اور نہتے شہریوں پر مسلسل شیلنگ کر رہا ہے، اور مسلمانوں نے بھارت پر اس کے ظلم و ستم کی بات تو ہم نے ابھی امریکی مینارڈی کمیشن کے حوالے سے کر ہی دی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال لگتا ہے کہ انڈیا کی شرارت پر تلا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کے اندرونی حالات اور کشمیر میں بڑھتی ہوئی مزاحمت اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے اسے ایک ہی چیز گوارا نظر آتی ہے، ایک ہی آپشن اسے بار بار رہ رہ کے یاد آتا ہے، اور وہ آپشن ہے پاکستان پہ جارحیت کا۔ تو کیا انڈیا یہ نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان بھی بالکل تیار ہے، اور اگر اس نے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس طرح کی کوئی شرارت کی تو اسے 26 اور 27 فروری والا جواب نہیں ملے گا، بلکہ اس سے ہزاروں گنا بڑا جواب ملے گا، اور انڈیا کی تاریخ اس جواب کو
پھر کبھی بلا نہیں پائے گی۔ لہٰذا انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکات سے باز آ جائے، خود بھی امن سے رہے، ہمسایوں کو بھی امن سے رہنے دے، اپنے عظیم ہمسایہ ملک پاکستان کی امن کی خواہش کو اس کی کمزوری ہرگز نہ سمجھے، پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کی اس کی غلط فہمی اسے دنیا میں کسی کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی اگر اس نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی شرارت کرنے کی کوشش کی۔